ہمارا اگلا ایسے ہوگا آف نوبلٹی. یہ ٹاپک فرانسس بیکن کے ایسے سے لیا گیا ہے آف نوبلٹی، جو کہ پیج نمبر 24 پہ دیا گیا ہے. پیج نمبر 24 سے آنورڈ ہم اس کی کمپلیٹ سمری اور اس کا انالیسس دیکھیں گے. بڑھتے ہیں ہم پہلے پیراگراف کی جانب کہ ورڈ نوبلٹی جو ہے اس کے دو میننگ ہیں. پہلا ہے کردار کی نوبلنس اور دوسرا ہے ارسٹوکریسی. ٹھیک ہے. سو بیکن جو ہے لیٹر میننگ ہے اس کو دراصل اس ایسے کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے. پہلا جو حصہ ہے اس مضمون کا وہ اس کے اندر فرانسس بیکن نے جو ورڈ نوبلٹی کا لیٹر میننگ ہے اس کو اس نے ڈیٹیل کے ساتھ الیبوریٹ کیا. بیکن یہ کہتا ہے کہ مونارکی یعنی کہ مونارکی رول آف اے سنگل پرسن اور فیملی، بادشاہت ہم جس کو بولتے ہیں کہ ایک سنگل پرسن کی حکمرانی یا فیملی کی حکمرانی جس میں کوئی نوبلٹی نہیں ہوتی، وہ دراصل وہ ایک ٹیرینی ہے. جسٹ لائک ان ٹرکی کے اندر مونارکی تھی کسی زمانے میں. خلافت عثمانیہ کی جو بات کی جا رہی تھی کیونکہ اس زمانے کا آدمی تھا اس لیے اس نے وہیں کا حوالہ دیا کہ اس کے اندر نوبلٹی نہیں ہوتی. تو کہتا ہے کہ مونارک کی پاور کو بیلنس کرنے کے لیے ارسٹوکریسی جو ہے کسی بھی سوورن اسٹیٹ میں ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہوتا ہے. نوبلٹی یا ارسٹوکریسی یہ ایک واچ ڈاگز ہوتے ہیں مونارکس کے لیے، اور یہ لوگوں کو ان کے ایکشنز پہ اویئر کرتے ہیں. لیکن جمہوریت کے اندر نوبلٹی کے لیے کوئی رول نہیں ہے، اشرافیہ کے لیے. اور یہ لوگ اشرافیہ کے لوگ جو ہیں یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف بغاوت انیشیٹ کرنے میں بہت کم انوالو ہوتے ہیں. تاہم یہ لوگ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ دراصل نوبلز کے ہی انسسٹرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں. یعنی یہاں پہ اس نے ایک طرف بادشاہت اور ایک طرف ڈیموکریسی کو دیکھا. اس نے کہا بادشاہت میں بادشاہوں کے پاس ارسٹوکریسی ہوتی ہے اور جہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ ارسٹوکریسی نہیں ہے. جو درباری ہوتے ہیں نا درباری، ان کو اس نے ارسٹوکریسی کے نام سے انہی کو ڈیل کیا. ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں یہ نہیں ہوتے، لیکن یہ لوگ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں چونکہ یہ پہلے سے ان کی نسل اسی نسل سے ہوتے ہیں تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. سیکنڈ پیراگراف پہ بات کریں گے پیج نمبر 24 پہ کہ ڈیموکریسی کے جو چند جو اچیومنٹس ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے دے ڈونٹ اسٹینڈ یونائٹڈلی انڈر دا ون فلیگ بٹ دے پٹ دیئر آئیز اپان ادرز بزنس. کہ ایک جھنڈے کے نیچے وہ متحد نہیں کھڑے رہتے بلکہ دوسروں کے کام کے اوپر نظر رکھتے ہیں. یعنی کہ چونکہ مختلف پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے لہذا وہ نظر رکھتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں. اگر وہ اپوزیشن کوئی گڑبڑ کر رہی ہے تو اس کو پھر ہائی لائٹ کرتے ہیں. اگر یہ ان کا بزنس نہیں ہے، ان کے کام سے متعلقہ یہ بات نہیں ہے، اٹ از اپان دا مین وچ از میئرلی فار دا سیک آف بزنس. بیکن جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کو پریز کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ناٹ بائی ریسپیکٹ اینڈ ریلیجن بٹ بائی دا یوٹیلٹی آف دیئر بانڈنگ. اپنی بانڈنگ کی یوٹیلٹی کی وجہ سے وہ جڑے ہوئے ہیں. وہ سارے لوگ اس نیشنلزم کے کانسیپٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے کمپیریزن کرنے کے بعد اگلے پیراگراف پہ پیج نمبر 24 کے تھرڈ پیراگراف پہ فرانسس بیکن انگلینڈ کا حوالہ دیتا ہے. وہاں پہ کنٹراڈکشن دکھاتا ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ جو کہ بادشاہ کے زیر انتظام چل رہی ہے، اور یہاں پہ جب فرانسس بیکن لو کنٹریز کو جو ہے وہ پریز کرتا ہے جہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنے عروج پہ ہے، اپنے زوروں پہ ہے. اور وہ مینشن کرتا ہے کہ مونارکس کے مقابلے میں یہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں یہ کوالٹی کو آفر کرتی ہیں اور یہ ٹیکسز کے پروسیجر جو ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو سہولیات ملتی ہیں. فورتھ پیراگراف پہ بات کریں گے پیج نمبر 24 پہ. اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ نوبلٹی جو ہے وہ مونارکس کے لیے ڈگنیٹی لے کے آتی ہے، وقار لے کے آتی ہے، لیکن یہ سب کچھ
کسی طاقت کے کاسٹ پہ ہوتا ہے. کچھ پاور جو ان کو ملتی ہے ایرسٹوکریسی کو، جس کی وجہ سے وہ بھی آگے بادشاہت کو کوئی وقار دیتے ہیں. اسی طرح نوبلٹی جو ہے لوگوں کے لیے ایک جذبہ لے کے آتی ہے، لیکن وہ کس کی بیس پہ؟ ایٹ دا کاسٹ آف ویلتھ. فرانسس بیکن یہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ نوبلٹی کی جو بیسٹ کائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ انڈر دا سوورن پاور ایز ویل ایز انڈر دا جسٹس بٹ ابو دا کامن پیپل. کہ نوبلٹی، بہترین نوبلٹی وہ ہے جو کہ سوورن پاور کے نیچے اور ساتھ ساتھ نظام عدل کے نیچے کام کر رہی ہے، لیکن یہ لوگ عام لوگوں سے تھوڑا اوپر ہوتے ہیں، بڑھ کے ہوتے ہیں. لیکن کہتے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس اسٹیٹس کو اویل کرتے ہوئے یہ لوگ دراصل بادشاہ اور کامن لوگوں کے درمیان شیلڈ کا کام کرتے ہیں، ایک کور کا کام کرتے ہیں. عام آدمی بادشاہوں کے پاس، ایمپررز کے پاس انہی کے ذریعے جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے یعنی کہ نہ صرف یہ ایکٹ کرتے ہیں بلکہ یہ شیلڈ ہے، اور اسی وجہ سے بادشاہوں کے ڈس ریسپیکٹفل بیہیویئر سے بھی کامن لوگ بچ جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ بادشاہ جو ہے وہ کسی قسم کا ڈس ریسپیکٹفل بیہیویئر اپنے اس کے اوپر کرے، عام لوگوں پہ کرے، عوام کے اوپر، تو یہ نوبلٹی جو ہے اس کے اوپر ہٹ ہوتا ہے. یعنی یہ جو درباری ہوتے ہیں، اس کو اشرافیہ کو، ایرسٹوکریسی کو درباری کا ہی آپ نام دے دیں، کہ درباری بادشاہ کے عتاب کا، غصے کا جو وہ نشانہ بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو بھی رسپانس آتا ہے عام آدمی کے لیے، وہ اس کا جو زور ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگلے پیراگراف کی جانب بڑھیں گے، جہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ بیکن furthermore says that there shouldn't be too much nobility in one state. کہ ایک ملک کے اندر بہت زیادہ نوبلٹی نہیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے اسٹیٹ کے اندر پاورٹی اور انکنوینئنس بڑھے گی. نوبلٹی کو مینٹین کرنا بڑا مہنگا سودا ہے، اور اس طرح کر کے کیا ہوگا، کچھ نوبل غریب بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ جب ان کے پاس ویلتھ اور آنر نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس نوبلٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نیکسٹ پیراگراف کی جانب بڑھیں گے کہ ان دا سیکنڈ پارٹ آف دا ایسے بیکن آرگوز دیٹ دا اولڈ نوبلٹی اینڈ کمپیئرز اٹ ود دا پریزنٹ ٹائم نوبلٹی. فرانسس بیکن اپنے حصے کے دوسرے حصے میں دونوں نوبلٹیز کو، اولڈ اور نیو نوبلٹیز کو، اپنے وقت کی نوبلٹی کو کمپیئر کرتا ہے، کہ کہتا ہے کہ جسٹ ایز اٹ از لولی ٹو سائٹ دا اولڈ. ٹھیک ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں، آپ پرانے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، اینشنٹ بلڈنگ ان گریٹ اسٹرکچرز. سو کہتا ہے کہ نوبلٹی، اولڈ لائن کی جو نوبلٹی تھی وہ کہتا ہے کہ ویوز اور ویدر کے اگینسٹ کھڑی ہوئی، اپس اینڈ ڈاؤنز اس نے دیکھے وقت کے، اس نے حالات کے سارے دھارے دیکھے اس نے. لیکن کہتا ہے جو پریزنٹ ٹائم کی نوبلٹی ہے یہ صرف طاقت اور اٹارنی حاصل کرنے کے لیے ہے. اینشنٹ نوبلٹی جو ہے دیٹ از دا ایکٹ آف ٹائم، وہ زمانے کی آواز تھی، وہ لوگ حالات کے سامنے کھڑے ہوئے، عوام کی آواز بنے، عوام کو اس نے، اپنی قوموں کو انہوں نے طاقت فراہم کی. نیکسٹ پیراگراف پیج نمبر 24 پہ ڈسکس کروں گا کہ وین کمپیئرڈ ود دا اینسسٹرز، کہ جب کمپیریزن ہی دے رہا ہے تو ساتھ یہ کہتا ہے کہ وین کمپیئرڈ ود دا اینسسٹرز، پریزنٹ ٹائم کی جو نوبلٹی ہے وہ اپنے اینسسٹرز کی طرح ورچوئس ہے لیکن لیس انوسینٹ ہے. یہ ایک نیچرل فیکٹ ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر گڈ اینڈ ایول سیم ٹائم پہ موجود ہوتا ہے، تاہم یہ گڈ ہے جو کہ پریویل کرتا ہے، جبکہ ایول جو ہے وہ دیٹ ڈائز ود دا پرسن، کہ جیسی وہ انسان کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے. انسان کی برائیاں انسان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کی اچھائیاں انسان کے مرنے کے بعد بھی موجود رہتی ہیں. اس کے بعد پریزنٹ ٹائم کی نیکسٹ پیراگراف کی جانب بڑھیں گے کہ بیکن آفٹر ہٹنگ دا نوبلٹی آف دا پریزنٹ ٹائم، اس کے بعد وہ فائنل آرگومنٹس کے ساتھ اس کے اوپر ہٹ کرتا ہے کہ نوبلٹی جو ہے born doesn't like to work but also envy those who work. کہ نوبلٹی کے جو لوگ ہیں، جو درباری ہیں، جو ایرسٹوکریسی ہے، وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے،
اور نہ صرف یہ بات بلکہ وہ اس چیز کو بھی پسند، ان کو یہ کام بھی اچھا نہیں لگتا، جو باقی کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو حسد ہے۔ ایک نوبل آدمی کے لیے ایک ایسے ایٹیچیوڈ کے ساتھ یہ چیز بڑی مشکل ہے کہ وہ رائز اپ کرے گا، اور جو رائز ہوتے ہیں، جو لوگ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ دراصل وہی لوگ ان کی حسد کی وجہ ان کے اوپر یہ حسد کھاتے ہیں، وہ لوگ ان کو برے لگتے ہیں۔ ایسا نوبل آدمی جس کے اندر یہ ایٹیچیوڈ ہے، جس کو دوسروں کے اوپر حسد ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ آگے کی طرف بڑھے گا، اور خاص طور پہ وہ چونکہ وہ تو خود دوسروں کے ریسورس آف انوی ہے ان لوگوں کے لیے، تاہم اٹ از ان دا امیونٹی آف دا نوبلٹی ٹو انوی ادرز ڈیو ٹو دیئر آنر، کہ یہ چیز ان کے اندر موجود ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا ان کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تو الٹیمیٹلی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس ٹاپک کے سمری کے آخری پیراگراف پہ بات کریں گے ہم، پیج نمبر 24 پہ، کہ ان دا اینڈ بیکن سجیسٹ دیٹ دا کنگز دیٹ ہیو کیپیبل نوبلٹی شوڈ یوز دیم فار بزنس پرپز، کہ وہ بادشاہ جن کے پاس جو ایک کیپیبل اشرافیہ موجود ہے، وہ ان کو بزنس پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ان کو بلائنڈلی فالو کریں گے ایز اف دے آر بورن ٹو کمانڈ، ان کو ایسا لگے گا کہ یہ پیدائشی طور پہ حکمران ہے، اور وہ ان کو آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کریں گے۔ پیج نمبر 24 پہ آخری پیراگراف پہ بات کریں گے، جو کہ ابھی اس کے انالیسس کا پہلا پیراگراف ہوگا۔ آف نوبلٹی کا انالیسس یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ یہ ایک آرگومنٹیٹیو ایسے ہے جس کے اندر فرانسس بیکن پریزنٹ نوبلٹی کو ہارش آرگومنٹس کے ساتھ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں ہم پیج نمبر 25 پہ۔ بریویٹی، ڈائریکٹنس، وٹ اور ٹو دا پوائنٹ آرگومنٹس، یہ ساری فرانسس بیکن کے ایسیز کی کوالٹیز ہیں، اور سسٹمیٹک وے آف رائٹنگ ہے اس کا، جس کی وجہ سے وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی جانب لاجیکلی موو کرتا ہے، اور اس کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ ریڈر کے لیے ایپیگرامیٹک وزڈم کنٹین کرتا ہے۔ پیج نمبر 25 پہ سیکنڈ پیراگراف پہ بات کریں گے کہ اس ایسے کے اندر فرانسس بیکن پریزنٹ ٹائم کی نوبلٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنا ایسے جب سٹارٹ کرتا ہے تو وہ ڈیموکریسی کی سپورٹ کرتا ہے، کہ جہاں پہ نوبلٹی کا کوئی استعمال نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ویئر دے آر ڈینجر فار ادرس بزنس، کہ یہ لوگ وہاں پہ بھی دوسروں کے بزنس کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ فرانسس بیکن بار بار اپنے وقت کی نوبلٹی کو ہارش آرگومنٹس کا نشانہ بناتا ہے، اور وہ یہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے کہ نو میٹر، نوبلٹی جب وہ وہاں پہ ضروری ہے جہاں پہ بادشاہت ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ یہ لوگ بادشاہوں کے ایکشنز کے اوپر ایک چیک رکھتے ہیں، ان کے اوپر ان کا ایک چیک ہوتا ہے، کنٹرول رکھتے ہیں اس کے اوپر، بادشاہ ان کی بات سنتا ہے، لیکن ان نوبلٹیز نے اپنا ٹرو آنر اور اپنی ورچو اپنی اس کاہلی اور سستی کی وجہ سے لوز کر دیا ہے، اور وہ ایک ایسی پوزیشن پہ موجود ہیں جہاں پہ وہ صرف مونارک اور بادشاہ اور عوام کے درمیان ایک بفر کا کام کر رہے ہیں۔ بادشاہ صرف اپنا غصہ ان کے اوپر نکالتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بادشاہت کے ضروری ایلیمنٹس ہیں، کیونکہ یہ بادشاہت کو مونارک کو میجسٹی پرووائڈ کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، لیکن پاور کی کاسٹ پہ۔ اسی طرح یہ لوگوں کے دے ایڈ اسپرٹس ٹو پیپل بٹ ایٹ دا کاسٹ آف دیئر ویلتھ۔ پیج نمبر 25 پہ تھرڈ پیراگراف پہ بات کریں گے، جو کہ اس ٹاپک کا انالیسز چل رہا ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے، کہ فرانسس بیکن یہ آرگو کرتا ہے کہ لو کنٹریز جو ہے وہ ہمارے ملک سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈیموکریٹک سسٹم ہے، گورنمنٹ ہے جو کہ لوگوں کے درمیان مساوات کو انشور کرتی ہے، اور ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے لوگ خوشی سے ٹیکسز پے کرتے ہیں۔ فرانسس بیکن یہاں پہ سوئٹزرلینڈ کی مثال دیتا ہے، جہاں سے اس کی ماں کا تعلق ہے، کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک بہت اچھی حکومت موجود ہے۔ مزید برآں وہ اپنی سوسائٹی کا ہال مارک بھی مینشن کرتا ہے کہ لوگ جو ہے یہاں پہ ریسز اور آنر کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ کے اندر لوگ جو ہے
مذہب کی وجہ سے یا رسپیکٹ کی وجہ سے نہیں جڑے ہوئے، بلکہ دے آر یونائٹیڈ بائی دا یوٹیلٹی آف دیئر بانڈنگ. اور فرانسس بیکن نے اسی خواہش کا اظہار کیا کہ ایسی یونٹی اور بانڈنگ اس کی قوم کے اندر بھی موجود ہو، ان کے اندر بھی ہو. پیج نمبر 25 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہوگا کہ مزید برآں فرانسس بیکن اپنے وقت کی نوبلٹی کو اپنے آباء و اجداد کی نوبلٹی کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے کہ وہ لوگ تو بہت اچھے تھے، انہوں نے اپنا کام طاقت کے لیے نہیں کیا بلکہ وقت کی خاطر کیا، اور اسی وجہ سے وہ بڑے اٹریکٹیو اور فارم ہیں، اسی طرح کے اٹریکٹیو ہیں اور فارم ہیں جیسے اینشنٹ بلڈنگز ہیں. آخری پیراگراف ہے پیج نمبر 25 پہ کہ فرانسس بیکن ایک ایسے زمانے میں رہا جہاں پہ جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ ریسٹرکشنز تھی، پابندیاں تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ فرانسس بیکن نے یہ ایسے شیکسپیئر کے پین سے لکھا. اس کے اندر وزڈم اور ٹروتھ کی بھرمار ہے. فرانسس بیکن ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے ایٹ دا بیسٹ، اور اس چیز کو کلیم کرتا ہے کہ اٹ انشورز پیس اینڈ پراسپیرٹی امنگ دا پیپل، کہ یہ چیز جو ہے ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ جو عوام کے اندر پیس اور پراسپیرٹی جو ہے اس کو انشور کرتی ہے. تو یہ تھا ہمارا دوسرا ایسے آف گریٹ پلیس آف نوبلٹی، جس کی میں نے آپ کے سامنے کمپلیٹ سمری اور اس کا انالیسس پیش کیا. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.